اب اپنے خیالات کا اظہار کریں گی محترمہ ام فروہ زیدی، معروف اسلامک ریسرچ اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد اور ان کے خانوادے کے لیے۔ آپ سب لوگ یہاں مجتمع ہوئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت محفل جو سجی ہے، اس کی نسبت سے یہی کہوں گی کہ ابھی بہت سی میں نے تعریف اور بہت سے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اہم ترین واقعات بھی سنے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی اچیومنٹ یہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی ریسرچ اسکالرز ہیں، محقق ہیں، سب ایک جگہ مجتمع ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس دور میں کہ جہاں وطن عزیز میں ایک لہر دوڑی ہوئی ہے تعصب کی، جہاں وطن عزیز میں تمام لوگ متنفر ہو رہے ہیں، سیکشنز کی بات ہوتی ہے، جہاں ریلیجن کی بات ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آج ہم سب ایک چھت کے سائے تلے مجتمع ہو کے بیٹھے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کو خراج پیش کر رہے ہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ تشخص حیات کو سمجھ لینا ہر شخص کے اختیار میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے احسن تقویم سے انسان کو پیدا کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کو سمجھنا اور اس کے تشخص کو بحال کر کے اپنی خودی کو منوا لینا یہ بہت بڑی پروردگار کی عطا ہوتی ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے یہ کہوں کہ ان کے بارے میں پروردگار عالم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ جہاں پروردگار نے صدیقین اور شہداء کو منتخب کیا ہوتا ہے، وہ علماء کرام میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جنہیں پروردگار عالم منتخب کر لیتا ہے، جنہیں رہبر بناتا ہے کہ اگر ان رہبروں کو ہم منتخب کر کے ان کے افکار کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو سمجھے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بغیر انقلاب کے بھی معاشرے کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ بغیر انقلاب لائے، بغیر خون ریزی کیے بھی اگر ہم صحیح معنوں میں ان خوبصورت شخصیات کے افکار کو فالو کریں، ان کی تھنکنگ کو فالو کریں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کی کافی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ لمحے قبل میں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کرسچن کمیونٹی کے لیے اتنا خوبصورت اقدام کیا، تو دیکھیے یہاں بہت سی مذہبی شخصیات ہیں اور مکتب اہل تشیع کی طرف سے میں یہ بات کہتے ہوئے فخر بھی محسوس کرتی ہوں کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے وہ مثال قائم کی ہے جو کبھی نبی مکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی کہ ان کا دروازہ ہر فرقے کے لیے، ہر مسلک کے لیے، سمجھیے انسانیت کے لیے کھلا تھا۔ تو آج اگر مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں ختم المرسلین کی سنت کا اتباع کیا جا رہا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ آج ہم سب کو ایک جگہ بیٹھ کے اس بات پہ تفکر کرنا چاہیے کہ 1000 کتب لکھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے ان 1000 کتب میں کیا کیا کچھ تحریر کیا ہے کہ وقت کم ہے۔ بس اتنا کہوں کہ جب کبھی ڈاکٹر صاحب ذکر آل محمد کرتے ہیں اور جب کبھی مصائب آل محمد پڑھتے ہیں تو میں بے شک اپنے مکتب کی طرف سے یہ بات کہنے میں فراقی محسوس کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل مبذول ہو جاتا ہے جب ان کی ریش تر ہوتی ہے، اور پھر وہ ذکر مصائب آل محمد کرتے ہوئے یہ کہتے کہ زندگی کے مصائب سے مت گھبرانا، تو میں سمجھتی ہوں کہ درس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ لفظوں میں شرینی گھول کے، چہرے پہ متانت رکھتے ہوئے، آنکھوں سے سعادت کے آنسو بہاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت یقین جانیے حقیقی غلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ نظر آتا ہے، جہاں ہزاروں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی قدم اٹھایا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے پکارا تھا کہ سب لبیک کہیں، لیکن سدیو ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں تو وہ صرف اپنے مکتب کے لیے کھڑے ہیں، نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانیت کے لیے انہوں نے پاکستان کی تمام لوگوں کو پکارا تھا، لیکن لمحہ فکریہ ہم لوگ فرقوں میں بٹے رہے، ہم لوگ سمجھے ہی نہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا تشخص کہیں اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث نہیں ہے۔ جب کبھی بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔
تو مسلمانوں کے لیے اگر کوئی واقعی رہبر حق کا کھڑا ہوا اور جن کی دعوت پہ بے ساختہ کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یا کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، بے ساختہ قدم اٹھا کے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، بے شک وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ اور ان کی صفات کے بارے میں بہت کچھ نہیں کہوں گی، صرف اتنا کہوں گی ایک مثبت تشخص کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو اچیومنٹس کی ہیں، ان اچیومنٹس کے اعتراف میں آج ہم سب لوگ جمع ہو کے اقرار کر رہے ہیں زندگی تو سب جیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو زندگی جی ہے، میرا خیال ہے ہر لمحہ قابل تفکر، ہر لمحہ قابل ستائش، اور اپنی طرف سے اور تمام ملت اسلامیہ کی طرف سے، کسی مکتب کی طرف سے نہیں، تمام ملت اسلامیہ کی طرف سے یہ بات کہنے میں آر نہیں سمجھوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات قابل فخر ہوتی ہیں، قابل فخر رہتی ہیں، اور پھر ان کے فرزند کے الفاظ کو دہراؤں گی کہ ایسے لوگ صدیوں میں، سالوں میں نہیں پیدا ہوتے، ایسے لوگ پروردگار کی عطا ہوتے ہیں جنہیں خدا منتخب کر لیتا ہے، اور منتخب کرنے کے بعد ملت کی اصلاح کے لیے ان کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا ہے، اور وہ تو ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم ڈاکٹر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کی انٹرفیتھ ہارمنی کی ان کاوشوں کے ساتھ برابر شریک ہیں؟ کہ آج پاکستان کی ہر مسجد کیوں نہیں کھل سکتی ڈاکٹر صاحب کے اس عمل کے بعد کہ ہر کرسچن کو حق ہو کہ وہ دعا خدا کے گھر میں آ کے مانگ سکتا ہے؟ کہ ہم اپنے امام بارگاہوں میں کیوں، مسجدوں میں کیوں، چرچ میں فرق رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کے، ہیومنٹی کے پیغمبر تھے۔ میرے نبی وہ ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا رحمت للعالمین، نہ جانے کتنے عالم اور ہر عالم کا سرتاج میرا نبی۔ تو نبی مکرم کی سیرت طیبہ کو بہت فصاحت سے نہ صرف بیان کیا بلکہ کردار میں نمایاں کر کے دکھایا، اور عملی طور پہ سنت مصطفی کو راسخ کرنے کے لیے آج اگر کوئی مذہبی شخصیت جس کے بارے میں اعتراف کروں گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جسے تسلیم کیا جاتا ہے، بے شک وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ بہت خوبصورت خراج کے الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں پروردگار عالم میں ایسی ہزاروں سال گرائے ان کی زندگی میں آئے، اور یہ شمع ہدایت ہمیشہ روشن رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اب اس عظیم الشان کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے محترم جناب بیرسٹر عامر حسن صاحب، جو کہ ماہر قانون دان ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ گزار ہوں میں آپ کا کہ آج آپ نے شیخ الاسلام ایک ہمہ جہت شخصیت کے موضوع پہ مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ یہاں پہ مرکز میں آنا یا یونیورسٹی میں یا جو بھی ڈاکٹر صاحب کی نسبت سے ادارے ہیں، ہمیشہ بڑا معتبر بھی لگتا ہے اور بڑی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ 72 سال ڈاکٹر صاحب 72ویں سالگرہ، انہیں بھی مبارک اور ان کے ساتھیوں کو بھی مبارک۔ 72 استعارہ ہے بعد کربل حق و باطل کا۔ کاش ہم استعاروں سے سیکھتے ہوئے آج کے اس ہیجان کے دور میں، اس بے بسی کے دور میں، اور یہ جو کنفیوژن اس وقت سماج کے اندر ہے، اس وقت اگر یہ سمجھ سکیں کہ بدقسمتی کیا ہے اس ملک کی۔ بدقسمتی یہ نہیں کہ ہم میں کوئی شخصیات ایسی آئی نہیں کہ جو ملک و قوم اور ریاست کو آگے بڑھا سکتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق تھا، اور شاید اسی وجہ سے آج سماج ان لوگوں میں موجود ہے، اس طرح موجود ہے کہ آج ہر شخص ہی اکتایا ہوا ہے، تنگ ہے اور مایوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی سماج کو آگے بڑھنا ہے، بڑا مشکل ہوگا، وقت کی بھی میں جانتا ہوں بہت
زیادہ اگر گفتگو ڈاکٹر صاحب کی خدمات، اور آپ نے موضوع اتنا جامع رکھ دیا گیا ہے، اس پہ اگر گفتگو کریں تو پھر تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں الفاظ کا سہارا نہ لوں، کیونکہ الفاظ بہت سے چاہیے ہوں گے۔ میں استعاروں کا استعمال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں تو شاید بہت سی چیزیں نکلتی جائیں اور بہت سی چیزیں سمجھ آتی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے، میں 3 اشعار کہوں گا، استعارے ہیں، دوسرا مصرع ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک خوبصورت میرے پاس استعارے ہوں گے۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اور یہ 72 سال یہ شمع ہر رنگ میں جل رہی ہے کہ کسی طرح سحر ہو جائے، اور اس سحر کی امید کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک جہد مسلسل ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی 72 سالہ زندگی۔ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے جو خطاب فرمایا، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جاؤں تو انہوں نے بات کی حضرت عزیر کا، قرآن کا واقعہ سنایا، اور بات کی وہ ایک جانور کی اور کھانے کی۔ تو اس میں بات یہ تھی کہ کیونکہ کھانے کی اپنی مرضی نہیں ہے اور جانور کی اپنی مرضی ہے تو پھر نیست و نابود ہوا، اور جو کسی صاحب اسرار کی مرضی کے تابع ہوا وہ نیست و نابود نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں مولا علی نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور مجھے واپس بھی اپنی مرضی سے نہیں جانا تو اس کا درمیانی عرصہ میں اپنی مرضی سے کیوں گزاروں۔ میرے خیال سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہی پہلے اپنی ذات کے اندر، یہی بھی مولا علی کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹا سا جسم ہے لیکن اس میں ایک جہان چھپا ہے، جس نے اسے پا لیا وہی بزرگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود کو پالوں تو اسے ڈھونڈوں، پھر جو پالوں تو کسے ڈھونڈوں۔ یہ میرے اپنے 2 مصرے ہیں اور یہ زندگی کے حاصل کے اوپر ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں، 2 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں لیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اب میں کسی نہیں، جیسے نقوی صاحب کو ہے، ظاہر ہے مقررین زیادہ ہے، ایک استعارے پہ اس وقت جب آپ کے پاس 50 لوگ ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، 1000 ہوں، تو جتنے لوگ آپ اکٹھے کرتے جائیں تو آپ تشدد کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ عاشق وہ ہے جو جان لیتا ہے، حالانکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو جان دیتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ نے ہزاروں عشاق پیدا کیے ہوں، آپ 2014 میں ایک احتجاج کے لیے نکلے ہوں تو آپ کے پاس کفن اپنے مخالف کا نہ ہو، اپنا ہو۔ یہ ہے طاہر القادری کی سبق اور ان کا کردار جو انہوں نے دیا ہے اس معاشرے کو۔ لیکن ہمیں ایسے لوگ نہیں، ہمیں چاہیے ہی نہیں ایسے لوگ۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، جو گالم گلوچ میں ملکہ رکھتا ہے، جو گفتگو ایسی کرتا ہے کہ جس سے انگاریں دہکے، جس سے بات نہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں صرف واپس آنے کے لیے ایسے عشاق کی بات کو سننا پڑے گا، وگرنہ یہی ہوگا کہ صدائے، اگر نہیں سنیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ صدائے عاشقاں میں حرف کن گر سن سکو لوگو، حدوں کو چھوڑنا پڑتا ہے گر بے خط کو پانا ہے۔ تو اگر اس کی طرف جانا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک چیز میں نے سیکھی کہ پہلے خود میں کھوئے اور ایک بات کو سیکھ کے کہ عطا اگر علم ہو تو تب بولو، عطائے حق جو ہو تو حق بولو۔ اور وہ انہوں نے اس پہ رہے، اور آخر پہ چند اشعار میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں، گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی 72 سالہ زندگی کا ہم سب کو ایک جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اس کی بات یہ ہے، اور یہ میرے اپنے ہی مصرے ہیں کہ یکتائی کو تنہائی کو یکتائی کا یوں رتبہ دیجئے،
میں کون ہوں کا بھید اگر ڈھونڈ لیجئے، ادراک کے راز کن ہے اب ناچیز نہیں ہو، موجے خیال یار میں سب جھونک دیجئے، دیدہ وروں کو ذوق تماشائی دیجئے، اس ہستی فریب کو اب پھونک دیجئے، خاکستر وجود تک ہوائیں یوں دیجئے، شعلے الاؤ بن کے بھڑک جانے دیجئے، اور ایسا تماشا کر کے تماشائی بھی ہو خاک، ذوق تماشائی میں بسم ایسے کیجئے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اب اس عظیم الشان کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب سردار خرم لطیف کھوسا صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ الاسلام کی ہمہ جیت شخصیت اور ان کی قومی و بین الاقوامی خدمات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It's indeed a pleasure to be present here. یہاں پر ماشاءاللہ علم و دانش اور مذہبی اسکالرز بھی موجود ہیں، اینڈ آئی ول بی، جیسے ہمیں قرآن ایڈریس کرتا ہے بنی آدم، بیکاز وی آر چلڈرن آف ایڈم اینڈ ایو، تو میں اس لحاظ سے، اس نسبت سے، کیونکہ ابھی اظہر صدیق صاحب نے بھی بات کی اور پاسٹر صاحب نے بھی بات کی انصاف کے حوالے سے کہ اس ملک میں نہیں مل رہا، میں کیونکہ طالب علم بھی ہوں قانون کا، اور میں اس میں فخر محسوس کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ میں علامہ صاحب کو جو ہے وہ اپنا استاد بھی مانتا ہوں اس حوالے سے۔ تو قرآن کے اندر جو ذکر آیا وہ سب سے پہلا ٹرائل، سب سے پہلا دنیا کا ڈاکومنٹڈ ٹرائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا، وہ جو شیطان کا ٹرائل تھا،